شیطان کی آزمائشوں پر غلبہ پانے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے 12 اشخاص چنے جو آپ کے شاگرد کہلائے۔ ان شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا۔ ایک دن ایک عالم شرع خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا، اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ خداوند یسوع مسیح نے پوچھا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آپ نے فرمایا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ لیکن اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک یہودی یروشلم سے یریحو کی طرف سفر کر رہا تھا۔ راستہ بہت ہی سنسان اور خطرناک تھا۔ دوران سفر ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر کے اس سے سب کچھ چھین لیا، مارا، پیٹا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سڑک سے ایک یہودی کاہن کا گزر ہوا۔ جب اس مذہبی رہنما نے زخمی شخص کو سڑک کے کنارے گرا ہوا دیکھا تو اس کی مدد کرنے سے گریز کیا اور سڑک کی دوسری طرف سے گزر گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک لاوی کا بھی اسی سڑک پر سے گزر ہوا۔ لاوی یہودی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے جن کا کام ہیکل میں کاہنوں کی مدد کرنا تھا۔ لاوی نے بھی کاہن جیسا رویہ دکھایا، وہ بھی اس زخمی شخص کی مدد کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کر کے سڑک کی دوسری طرف سے گزر گیا۔ اس کے بعد ایک سامری کا وہیں سے گزر ہوا۔ عام طور پر سامری اور یہودی ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جب اس سامری نے اس یہودی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ زخمی شخص کے پاس گیا اور اس کے زخموں پر تیل اور مے لگا کر مرہم پٹی کی۔ تب اس سامری نے اس زخمی شخص کو سڑک پر سے اٹھایا، اپنے گدھے پر سوار کر کے اسے ایک سرائے میں لے گیا۔ وہاں زخمی کو بستر پر لٹایا اور اس کی خوب دیکھ بھال کی۔ اگلے دن سفر پر روانہ ہونے سے قبل سامری نے سرائے کے مالک کو زخمی آدمی کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کے لیے کچھ پیسے دیے اور کہا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے علاج پر اگر مزید رقم خرچ ہو تو وہ میں واپسی پر ادا کروں گا۔ تب خداوند یسوع مسیح نے اس عالم سے پوچھا، ان تینوں میں سے اس زخمی کا کون پڑوسی ٹھہرا؟ عالم شرع نے جواب دیا، جس نے اس پر رحم کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ خداوند یسوع مسیح نے نیک سامری کا واقعہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ ہم بھی اپنے پڑوسی سے، چاہے وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن، محبت رکھیں۔ ایک دن ایک دولت مند نوجوان خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور پوچھا، اے نیک استاد، میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تم مجھے نیک کیوں کہتے ہو؟ نیک تو صرف ایک ہے اور وہ خداوند ہے۔ لیکن اگر تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو خدا کے حکموں پر عمل کر۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، کون سے حکموں پر؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹ نہ بول، اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، کیونکہ پوری شریعت کا خلاصہ یہی ہے۔ اس نوجوان نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے خداوند یسوع مسیح سے کہا، میں ان پر بچپن ہی سے عمل کر چکا ہوں، اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف دیکھا اور اسے اس پر پیار آیا۔ تب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا،
اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال اور اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ تب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس پر پطرس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی اور بہت سی باکمال تعلیمات پائی جاتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں کیا کمی ہے اور خدا تعالیٰ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے۔ ہم خدا کی امیدوں پر ہرگز پورے نہیں اترتے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کی بجائے مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کی اس لازوال قربانی پر جو اس نے ہماری نجات کے لیے دی، بھروسہ کریں۔